ہاں یہ مولوی کا جو تجھے تماشا لگتا ہے، قیامت کے دن یہ تیرے منہ پر تماچے مروائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تمہیں یاد ہے سن 2008 اور 2009 میں مولویوں کو تماشا کہنے والا اللہ کو اتنا ناگوار گزرا کہ پاکستان کی سرزمین کو تنگ کر دیا۔ ہم وردی والے کے مخالف نہیں، لیکن جو وردی میں یا غیر وردی میں قرآن اسلام کی مخالفت کرے گا سب سے پہلے ہمارا دشمن ہوگا، ہم اس سے دشمنی مول لیں گے کہ ہمیں اللہ نے اسی کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ نیٹ کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، میرا مزاج کبھی کسی کے خلاف بات کرنے کو کرتا نہیں، لیکن میرے عزیزو جب قرآن پر نبی کی نبوت پر انگلی اٹھتی ہے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اللہ غنی پاکستان کے ٹیلی ویژن پر کبھی کبھی خطاب کرتا تھا، وردی پہ دھبا تھا، یوں مکہ لہرا لہرا کے کہتا تھا میں یوں کر دوں گا یوں کر دوں گا۔ آج تمہارے موبائل گواہ، تمہارے موبائل کی سکرینیں گواہ ہیں، ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتا ہے پاکستانیوں دعا کرو، پاکستانیوں دعا کرو۔ اسلام آباد کے قبرستان سے آواز آتی ہے اگر تم نے اس کے لیے دعا کر دی تو ننھی بچیوں کا ہاتھ ہوگا، قیامت کے دن تمہارا گریبان ہوگا۔ ٹی وی پہ بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہے، موبائل کی سکرین کے آگے انٹرویو دے رہا ہے، ڈاکٹروں کی تشخیص ناکام ہو گئی، پتہ نہیں مجھے کون سی بیماری لگ گئی۔ اب ڈاکٹروں نے ریسرچ کی اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا اس قرآن کے مخالف کو وہ بیماری لگ گئی جو بیت اللہ پر حملہ کرنے والے ابرہا کو لگی تھی۔ ہماری تقریر آن دی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ میں نے کہا میں تو 6 نمبر والا مولوی ہوں، لیکن جب دل بہت ہی دکھ جاتا ہے اس وقت کہنا پڑتا ہے وزیر اعظم صاحب ہم تو تجھے بڑے مال کے ساتھ لے کے آئے تھے، تُونے تو علماء کرام کی لاج نہ رکھی، ہم تو تیرے زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، ہمیں یقین تھا تیرے آنے سے قرآن زندہ باد ہوگا، ہمیں یقین تھا تیرے آنے سے اسلام زندہ باد ہوگا، ہمیں یقین تھا تیرے آنے سے مدارس زندہ باد ہوگی، ہمیں یقین تھا تیرے آنے سے مساجد زندہ باد ہوگی۔ ارے تُونے کیا کر دیا؟ ابھی پچھلے مہینے 4 مساجد کو اسلام آباد میں شہید کر دیا، 3 مسجدیں پاکستان سے بننے سے پہلے کی بنی تھی اور 1 مسجد 1956 کے اندر بنی تھی، تم نے بلڈوزر پھیرا دیے۔ رب اکبر کی قسم ہے تم نے وہ یاد تازہ کر دی جو مولانا جعفر تھنیسری کے ساتھ لوگوں نے کیا تھا۔ مولانا جعفر اسلام کے اندر علماء کی قربانیاں سناؤں وقت لگے گا، میں ایک رانے کی تمہیں بات سنا کے جاتا ہوں، کیا پتا یا رانا برادری بیٹھی ہو، تم نے تو رانوں کے سر ڈبو کے رکھ دیے شرم سے۔ رانا برادری کوئی زمینوں کی وجہ سے اونچی نہیں بنی، تمہارے اندر تو ایک مرد قلندر تمہاری قوم کا مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ۔ رب اکبر کی قسم ہے آسمان کے چاند کی طرح علماء میں قیامت کی صبح تک چمکتا رہے گا۔ پھانسی کے آرڈر ملے، پھدکتا پھر رہا تھا، انگریز سرکار کو پتہ لگا پھانسی کی خوشی کی وجہ سے پھدکتا پھر رہا ہے، آرڈر واپس لے کے کالے پانی میں منتقل کر دیا گیا۔ اس مال گاڑی میں جس کے ارد گرد خاردار نوکیلی تاریں لگا دی گئی، مولانا جعفر تھنیسری، مولانا یحییٰ پٹنہ والے، مولانا حمد اللہ، مولانا حمد اللہ گجراتی، ان حضرات کو اس گاڑی کے ڈبے کے اندر بند کر دیا گیا۔ انجن کے ڈرائیور سے کہہ دیا گیا
تھوڑی سی گاڑی تیز کر کے جھٹکا ماریو تاکہ کیلے قرآن کے مجاہدوں کے جسم میں چبھ جائے. رب ذوالجلال کی قسم ہے انجل کے ہارن کی آواز اتنی نہیں آتی تھی جتنا اللہ والوں کے جسموں میں کیلے چبھتی. اللہ والوں کے جسموں سے ہوئی آئی کی آواز نہیں آتی تھی. ادھر 4 انچ کا کیل اندر جاتا. مولا جعفر تنسری کہتے ہیں ہماری زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ نکل جاتا. دیکھنے والے نے کہہ دیا یہ سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہو, الحمدللہ کیوں کہہ رہے ہو؟ فرماتے تمہیں یوں محسوس ہو رہا ہے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. رب ذوالجلال کی قسم ہے یہ 3 انچ کا کیل جب ہمارے اندر جاتا ہے سبحان اللہ ہم اس لیے کہتے ہیں ادھر کیل جاتا ہے ادھر آنکھوں سے روزہ انور میں حضور کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے. فرمایا کالے پانی میں میرے گھر والوں کو پتہ لگا, میری بیوی میری جوان بچیوں کے ساتھ مجھے ملنے کے لیے آئی. کہ مجھے کالے پانی جیل میں کہا گیا اوے مولوی تیری ملاقات آئی ہے. میرے کا جوان بچہ کوئی نہیں, بیٹیاں ہیں کس کے ساتھ آئی ہوں گی؟ اپنی ماں کے ساتھ آئی. عرصے بعد میں نے بیوی کا چہرہ دیکھا, بیوی نے میرا چہرہ دیکھا, رونے لگی. میں نے کہا اگر تو روئی اللہ اکبر مجھے صبر کی تلقین کون کرے گا؟ میری بچیوں نے مجھے ابو السلام علیکم کہا اور منہ چھپا کے رونے لگ گئی. میں نے گھر والی سے پوچھا میری بچیوں نے کیوں منہ چھپا رکھا ہے؟ کہا جا پھر کیا بتاؤں تو جیل میں چلا گیا, کمانے والا کوئی نہیں, کئی دن گزر جاتے ہیں تیری بچیوں کو سوکھا ٹکڑا روٹی کا نصیب نہیں ہوتا. ان کے چہرے کی چھائیاں بتلا رہی ہے کئی دن ہو گئے چٹنی کے ساتھ روٹی نصیب نہیں ہوئی. انہوں نے اپنے منہ پہ کپڑا ڈال کر اس لیے چھپا رکھا ہے کہ ہمارے ابے جان کی اللہ اکبر استقامت میں کمی نہ آ جائے. اگلی بات سنو, ایمان کا درد رکھنے والے ہوگے تو ساری رات بیٹھ کے سوچو گے یہ فقیر کیا کہہ کے چلا گیا. مولانا جعفر تھنسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے گھر والی سے کہہ دیا اور چلو روٹی تو آج نہیں کل مل جائے گی, اپنا مکان تو ہے نا, اپنی چھت ہے, خدا کا شکر ہے. میری گھر والی کی چیخ نکلی, میری بچیوں نے میری گھر والی کے منہ کو دبا دیا, ابا بات نہ کریو, ابا صدمے سے مر نہ جائے. میں نے کہا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ کہنے لگے جب پھانسی کے آرڈر تیرے پاس جیل میں آئے ادھر انگریزوں نے ہمارے گھر پہ بلڈوزر پھیر دیا. تیری بچیاں 4 دن کسی کے گھر رہی, 3 دن کسی کے گھر رہی. اللہ اکبر, لوگوں نے مولویوں کی بچی سمجھ کے دھکے دے کے نکال دیا. تجھے کیا پتا تو جیل کی کوٹڑی میں پڑا ہے. تیری بچیاں 4 دن اس درخت کے سائے میں گزارتی ہے, 4 دن اس درخت کے سائے میں گزارتی ہے. مولانا جعفر کہنے لگے اچھا کیا ان کا رشتہ نہیں آتا؟ رشتہ آئے تو رشتہ تلاش کر کے رشتہ کر دے. کہاں رشتہ آتا ہے؟ ہر کوئی پوچھتا ہے ان کا باپ کہاں ہے؟ میں کہتی ہوں وہ تو جیل میں اللہ کے قرآن کی عظمت کے لیے, قاضی قبلی والے کے دین کی ترقی کے لیے وہ تو جیل میں پڑا. لوگ انکار کر کے چلے جاتے ہیں. سنو گجرانوالے کے غیور مسلمانوں, مولانا جعفر تھنسری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اس مرتبہ ہے اللہ اکبر خود نہ بتانا ان کا باپ جیل میں ہے, کوئی پوچھے ان کا باپ کہاں ہے کہہ دینا اللہ کا نام لے کے رشتہ کر دو, یہ زندہ باپ کی یتیم بچیاں ہیں. اللہ نہیں دیکھ رہا, مدارس کی مظلومیت کو اللہ دیکھ رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے جب تک تیرے میرے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوتا, تیرے میرے گھر سے کلو گوشت نہیں نکلتا, وہ دیکھ رہا ہے. واہ تم قرآن کی خوب عزت کر رہے ہو, 20 روپے کا نوٹ 7 مرتبہ وار کے دے رہے ہو. اپنے بچے کو کیوں نہیں دیتے؟ اپنے بھائی کو کیوں نہیں دیتے؟ تمہیں اللہ کا قرآن معاذ اللہ اتنا حقیر کیوں نظر آ رہا ہے؟